اس نے سوال کیا تو آپ نے جواب دیا مسکراتے ہوئے، فرمایا عجیب آدمی ہو۔ آپ نے فرمایا عجیب آدمی ہو، کیا بات پوچھ رہے ہو؟ کہ عمر ابن عبدالعزیز کی شان اور امیر معاویہ کی شان ملانا چاہتے ہو؟ اللہ کے بندے، حضرت امیر معاویہ نے جس گھوڑے پہ سوار ہو کے حضور کے ساتھ کسی غزوے میں شرکت فرمائی اور جہاد کیا ہے، اور گھوڑے کے پاؤں سے جو مٹی اڑ کے گھوڑے کی ناک میں میل بن گئی ہے، عمر ابن عبدالعزیز تو اس میل کے برابر بھی نہیں ہے، تم اس کو امیر معاویہ سے ملانا چاہتے ہو؟ امیر معاویہ تو بڑی بات ہے، یہ تو اس سواری کی میل کے برابر بھی نہیں جس سواری پہ حضرت امیر معاویہ نے سوار ہو کر جہاد کیا ہے، کیونکہ اس کو صحبت نصیب ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ عمر ابن عبدالعزیز کی شان لاکھ اونچی ہو جائے لیکن صحابی نہیں۔ اور اسی طرح محدثین کرام کے نزدیک یاد رکھیں کہ جب آپ حدیث پڑھتے ہیں انشاءاللہ اللہ نصیب فرمائے، تو جب آپ سند پڑھیں گے کہ ان فلان ان فلان ان فلان ان فلان ان فلان عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اگر درمیان میں کوئی راوی آ جائے اور وہ راوی صحابی نہ ہو، یعنی غیر صحابی ہو، اور اس راوی کے بارے میں پتہ نہ لگے کہ کون ہے، یعنی بہت ساری روایات ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں محدثین لکھ دیتے ہیں کہ بھئی ہمیں روایت تو پہنچی ہے ان رجل، ایک بندے کی طرف سے، لیکن لم یسم، ہمیں پتہ نہیں وہ بندہ کون ہے، تو اس کا معنی ہے کہ سند میں ایک راوی مجہول آ گیا، وہ مجہول الحال ہے تو سند ضعیف ہو، کبھی اس کا پتہ نہیں وہ کیسا بندہ ہے۔ لیکن اسی طرح اگر ایک سند میں باقی نام ٹھیک آ رہے، آگے نام آتا ہے بندے کا لیکن نام نہیں ہے، لیکن اتنا ہمیں پتا ہے کہ وہ صحابی ہے، یعنی وہ محدثین یہ لکھ دیتے ہیں کہ رجل ممن صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ روایت ہمیں ایک ایسے آدمی سے ملی ہے جو حضور کا صحابی ہے لیکن ہمیں نام نہیں آتا، یعنی اب وہ بھی باعتبار ظاہر کے مجہول ہے، نام کا پتہ نہیں کون ہے، لم یسم، لیکن چونکہ وہ صحابی ہے تو سند میں کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس لیے کہ الصحابۃ کلہم صدوق و عدول، صحابہ تمام کے تمام سچے ہیں اور عدل والے ہیں اور انصاف والے ہیں، لہذا ان کو اگر ہمیں جہالت بھی ہو سند میں تو نقصان نہیں پہنچاتی چونکہ وہ صحابی۔ اور اسی طرح آپ اندازہ فرمائیں مقام صحابہ کا کہ اس سے بڑی بات کیا ہوگی اصحاب رسول کے لیے، یعنی آپ تھوڑا سا تصور کریں کہ آج آپ لوگ مثلا پڑھتے ہیں نا جی، تو لوگ پوچھتے ہیں نا جی کہ آپ نے کس میڈیکل کالج سے MBBS کیا ہے، تو اگر کوئی میڈیکل کالج مشہور ہو، یعنی نام ہو، میڈیکل کالج تو دنیا میں بہت ہوتے، لیکن اگر اس کا کوئی نام ہو تو بڑے فخر سے آدمی کہتا ہے کہ جی میں نے فلاں میڈیکل کالج سے کیا تھا جی، اور اس وقت اس کے پرنسپل جو تھے وہ فلاں تھے، اور ہمارے جو پروفیسر ہوتے تھے نا وہ فلاں فلاں، بڑے فخر سے وہ نام لے گا۔ اور اگر کوئی آدمی خوش قسمتی سے باہر کا پڑھا لکھا ہو، اس نے جا کے جناب آکسفورڈ سے، ہارورڈ سے یا کسی اور یونیورسٹی سے اس نے علم حاصل کیا ہو، اس نے شہادات حاصل کی ہوں، تو اس کا تو زمین پہ پاؤں ہی نہیں آتے، ہوتا میں تو باہر کا پڑھا ہوا۔ اب تھوڑا سا اصحاب رسول کی شان کو سمجھنے کے لیے غور کریں کہ صحابہ جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رسول، ان کا کالج کون سا تھا، ان کا مدرسہ کون سا تھا، ان کے پڑھانے والا کون سا تھا، ان کا نصاب کیا تھا، ان کا امتحان لینے والا کون تھا، اور ان کا رزلٹ کیا نکلا، ذرا آپ اس پہ غور کریں کہ اصحاب رسول نے جو پہلے علم حاصل کرنا شروع کیا ہے تو سب سے پہلا مدرسہ کون سا ہے؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، جس گھر کے بارے میں اللہ فرمایا کہ یہ برکت والا گھر ہے، ہدایت والا گھر ہے، وہ جناب سب سے پہلی درسگاہ ہے اصحاب رسول۔ اور ان کو تعلیم دینے والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ،
پڑھانے والے کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ پڑھانے والا یعنی مقام جو ہے، مدرسہ جو ہے وہ بیت اللہ ہے، اور پڑھانے والا، تعلیم دینے والے کون ہیں؟ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، میرا اللہ اپنا نبی بھیج جو ان کو تیری کتاب پڑھائے، دانائی کی تعلیم دے، ان کا تزکیہ باطن کرے۔ تو اب خود اندازہ کریں، مدرسہ بیت اللہ ہے اور پڑھانے والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ۔ صحابہ کو کس نے پڑھایا؟ آپ نے پڑھایا؟ کس نے تعلیم دی ہے صحابہ؟ کس نے اسلام سمجھایا؟ کس نے ایمان سمجھایا؟ کس نے قرآن کی تعلیم دی؟ کس نے قرآن پڑھایا ہے؟ کس نے تزکیہ باطن کیا ہے؟ کس نے نماز سکھائی ہے؟ کس نے وضو سکھایا ہے؟ کس نے غسل سکھایا ہے؟ اس ساری ٹریننگ سے، عملی، قولی، فعلی، علمی، ان سب سے ان کو گزارنے والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب جن کا مدرسہ جو ہے وہ بیت اللہ ہو، ایمان سے کہیں، اور پڑھانے والے کون ہوں؟ پڑھانے والے وہ ہوں جن کا نام محمد الرسول اللہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور جن کے پڑھانے کا یہ عالم ہو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، میں چونکہ ہمیشہ آپ کی خدمت میں رہتا ہوں اور آپ کی احادیث مبارک اور آپ کے فرمان مبارک سنتا رہتا ہوں، لیکن اتنی ساری باتوں کا یاد رکھنا کوئی آسان نہیں ہوتا، تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں کوئی لفظ نہ بھول جاؤں۔ تو حضور پاک نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے، تم یہاں چادر بچھا دو۔ ایسا پڑھانے والا دیکھا ہے آپ نے؟ ماشاءاللہ آپ بھی بڑا مطالعہ کرتے ہیں، اب تو ساری دنیا آپ کے سامنے ہے، اب تو ماشاءاللہ یعنی انگلیوں میں دنیا ہے کہ انسان اگر بیٹھ جائے کسی ویب سائٹ پہ، انٹرنیٹ پہ، تو یعنی آپ کی انگلیوں میں پوری دنیا اب ناچ رہی ہے۔ پہلے تو محاورے ہوتے تھے نا کہ انگلیوں پہ نچایا جاتا ہے، اب تو سامنے ہے۔ تو اب جناب اسی سے ذرا مجھے آپ اندازہ لگائیں کہ ایسی تعلیم آپ نے کہیں سنی ہے کہ طالب کو یہ کہا جائے شاگرد کو جی میرے سامنے چادر بچھا دو، اور شاگرد چادر بچھا دے؟ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ایسے کچھ پڑھا اور کچھ ایسے ڈالا، اور اس کے بعد فرمایا چادر کو لپیٹ کے سینے سے لگا لو، بس یوں کر لو۔ چادر کو اٹھا کے میں نے لپیٹ کے سینے سے لگا لیا، اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو میں نے حضور سے سنا پھر کبھی نہیں بھولا، بس ختم ہو گئی بات۔ اللہ نے اتنا سینے میں وسعت دے دی، اللہ نے اپنی رحمت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے اتنی برکت دے دی کہ پھر جو بھی میں سنتا رہا مجھے نہیں بھولا۔ پڑھانے والا جب ایسا اللہ کا نبی ہو، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میرے سینے پہ حضور نے ہاتھ رکھ کے دعا کر لی کہ اللہم علمہ التأویل، میرا اللہ میرے صحابی کو اپنے قرآن پاک کی تفسیر کا علم عطا فرما۔ بڑے بڑے صحابہ کو جو مسئلہ سمجھ رہا ہے وہ عبداللہ بن عباس کو سمجھ آ رہا۔ پڑھانے والا جب ایسا شان والا ہو کہ ایک صحابی آئے اور کہتے ہیں کہ میں جب حضور کے قریب آیا فَمَسَحَ وَجْهِي وَدَعَا لِي، حضور نے اپنا ہاتھ مبارک میرے چہرے پہ پھیرا اور میرے بالوں پہ بھی آپ کا ہاتھ لگا اور میرے لیے دعا کی۔ فرماتے 120 سال میری عمر ہو گئی لیکن میرے بال بھی سفید نہیں ہوئے حضور کے ہاتھ لگنے سے، اسی طرح میں شباب میں رہا، چند بال میرے سفید ہوئے۔ جب پڑھانے والا اس شان کا ہو، اور مقام جو ہے جس مقام پہ بیٹھ کے آپ کو پڑھایا جائے، چونکہ مقام کا بھی تو اثر ہوگا نا، ماحول کا بھی تو اثر ہوگا نا، یعنی وہ بیت اللہ ہو اور معلم جو ہے محمد الرسول اللہ ہو، اور نصاب تعلیم کیا تھا؟